سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادوں کی شادی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ کا خاندان یعنی بنو امیہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت سخت دشمن تھے۔ ان کا غصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹتا تھا۔ خود سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے چچا حکم اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام کے جرم میں بھتیجے کو باندھ کر مارا، تمام اعضاء نے منہ موڑ لیا۔ کچھ دن تک سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، پھر ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ سیدنا رقیہ رضی تعالیٰ عنہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولیٰ میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ چند سال کے بعد قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر مکہ واپس آئے۔ ان کے اور ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگر یہ مکہ میں مقیم ہو گئے، پھر چند دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ نہایت دولت مند تھے۔ ان کی دولت سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو کہ ایک یہودی کے ملک میں تھا۔ اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ غریب مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے ان کو 8,000 میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ مدینہ آنے کے بعد سیدنا عثمان رضی تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ بدر میں سیدہ رقیہ رضی تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم کو شرکت کا اجر اور غنیمت میں دونوں کا حصہ ملے گا۔ غزوہ احد میں بھی شریک تھے۔ رسول اللہ